اپنے فوت شدہ عزیز کو خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے اور کبھی وہ کوئی چیز مانگ رہا ہوتا ہے، کبھی کہہ رہا ہے مجھے کھانا کھلاؤ، کبھی وہ مطلب ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ بولتا ہے کھانا اس کو کیسے پہنچاؤں میں، یا وہ کبھی کپڑے مانگ رہا ہے یا کبھی کہہ رہا ہے کہ فلاں کو کوئی چیز دے دو. تو اس میں بھی بعض اوقات بندہ وہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں، زندہ تو وہ ہے نہیں کہ اس کی خواہش کو پورا کر سکوں. ایسا ہی ہے اور یہ خواب نظر آتا رہتا ہے. تو اگر فوت شدہ کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے جیسا کہ کھانا ہے یا لباس ہے، کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے، تو ظاہر فزیکل یہ چیزیں تو اس کو نہ پہنچائی جا سکتی ہیں، نہ اس کے لیے مفید ہوں گی. تو ان کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ آپ دعا کر دیں اور ایصال ثواب کریں. اسی چیز کا ثواب بھی ایصال کر سکتے ہیں. مثال ہے اس نے کھانا مانگا تو کسی مسلمان کو، ضرورت مند کو کھانا کھلا دیا آپ نے، اور اس کا جو ثواب ہے وہ ایصال کر دیا، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے، آپ کسی اور عمل کا بھی ثواب ایصال کر سکتے ہیں کہ جو دنیا سے ایک مرتبہ چلا گیا تو اب اس کا جو ہے وہ سلسلہ اعمال کا منقطع ہو گیا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا نا خود سے، الا یہ کہ کوئی ثواب جاریہ کی صورت تھی یا کوئی ایسا نفع کا کام اس نے کیا تھا جو نفع اب بھی جاری ہے اور وہ ثواب کا کام تھا اور اس کو وہ پہنچتا رہے. تو یہ ایک صورت ہے. یا پھر مسلمانوں کی دعائیں ہیں، ایصال ثواب ہے، تو یہ اس کے ساتھ ہم خیر خواہی اور بھلائی کا کام کر سکتے ہیں. تو جب بھی اپنے کسی فوت شدہ کو کچھ مانگتا ہوا دیکھیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہم بھلائی کر سکتے ہیں. البتہ بعض چیزوں کی ڈیفرنٹ تعبیریں بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر مردہ یہ کہتا ہے کہ مجھے لباس کی ضرورت ہے، مجھے لباس دو، تو لباس کی تعبیر جو ہے وہ راز سے، چھپی ہوئی بات کو چھپانے سے کی جاتی ہے. تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ لباس کا تقاضا کر رہا ہے تو اس کے بارے میں خواب دیکھنے والا کوئی ایسی بات کرتا ہو یا ایسا کلام کرتا ہو جو ناپسندیدہ ہو. کیونکہ جاگتے ہوئے جس طرح ہم لوگوں کے بارے میں ان کے راز کی بات یا ناپسندیدہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے بھی بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں. تو گویا کہ وہ اشارتاً یہ کہہ رہا ہے کہ میری راز کی بات ہے یا میری کوئی ایسی بات ہے جو نہیں کرنی چاہیے، وہ آپ کر رہے ہیں یا ہو رہی ہے. تو خواب دیکھنے والا غور کر لے. اگر وہ خود اس چیز میں مبتلا ہے تو اسے اپنے آپ کو دور رکھے. تو ایک میں نے اگزامپل دی کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی تعبیر یا تعویل کی جاتی ہے اور وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو وہ اس کے اعتبار سے جو ہے وہ کی جائے گی، اور عمومی اعتبار سے جو ہے وہ اس کے لیے دعا کریں اور ایصال ثواب کریں. یہاں پر ایک اور چیز ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ فوت شدہ کو اگر کسی آزمائش میں، کسی مشکل میں، کسی ایسی سچویشن میں دیکھیں کہ جو اچھی نہیں ہے، تو اس کی نمازوں کا، روزوں کا فدیہ ضرور ادا کرنا چاہیے. ویسے تو یہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی والا معاملہ یہ کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی فوت شدہ خاص طور پر ایسی حالت میں نظر آتا ہے تو اس کے ساتھ بالخصوص یہ معاملہ کرنا چاہیے. اور اس کا طریقہ آپ کو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب نماز کے احکام میں قضا نمازوں کا جو چیپٹر ہے وہاں پر مل جائے گا کہ یہ ہوتا کیا ہے، اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کتنی رقم، کتنا فدیہ ادا کرنا ہے اور اس کے احکامات کیا ہیں. تو یہ انشاءاللہ آپ کو ساری معلومات ایک ہی جگہ پر مل جائیں گی. تو اس کو آپ بروئے کار لیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے ثواب کا باعث ہوگا، اور جو فوت شدہ افراد ہیں ان کے لیے یہ بھلائی اور اچھی ان کی کیفیت کا باعث ہوگا.